الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حضرات گرامی، حضرات و خواتین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دوگانہ عید کی ادا کرنے کی توفیق سے نواز رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے اخلاص، وفاداری، تقوی اور سچائی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سے قربانی کا فریضہ بھی ادا کرا دے گا۔ اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ والحمدللہ اولا وآخرا، الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات، اسلام میں دو عیدیں رکھی گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ 2 دن لوگ کھیل کود کیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور ان دونوں تہواروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ عید الفطر کو روزے کے فریضے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ بھی عام طور سے مسلمان ادا کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے، زکوٰۃ، پھر نمازوں کی اہمیت اور اہتمام اور زیادہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ تو عید الفطر ہماری ہوتی ہے، یعنی ہمارا ایک تہوار ہوتا ہے نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ، اور یہ دوسرا تہوار جو عید الاضحیٰ کے نام سے ہے، عید قرباں کے نام سے ہے، بقرعید کے نام سے ہے، یہ عید الاضحیٰ کا تہوار حج اور قربانی جیسی عظیم عبادتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور نماز تو عید الفطر میں بھی ہے، عید الاضحیٰ میں بھی۔ یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہمارے تہوار محض تہوار نہیں ہوتے، ہماری جو عیدیں ہوتی ہیں اور ہمارے خاص مواقع ہوتے ہیں، وہ صرف سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ اس بات کی تجدید کے لیے ہوتے ہیں، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پھر سے یاد کر لینے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی سرخروئی، ہماری سب سے بڑی کامیابی، ہماری سربلندی، ہماری عظمت، ہمارا افتخار، ہماری شان و شوکت، دنیا میں ہمارا دبدبہ، ہمارا غلبہ، ہماری عزت، ہمارے ناموس کا تحفظ، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے میں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ہے، ایک اللہ کو بڑا ماننے میں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے میں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے تکبیر تشریق کو واجب قرار دے دیا کہ عرفہ کے دن یعنی 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ تشریق کے بالکل آخری دن تک
عصر کی نماز میں جا کر تکبیرات تشریق ختم کی جائیں اور ان 4-5 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اور اسی طرح جو 10 دن مبارک دن ذی الحجہ کے ابتدائی ہوتے ہیں ان میں بھی کثرت سے تکبیر پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ بیانات میں بار بار ہم سنتے رہے۔ تو عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا پیغام اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کرنا۔ جب ہم اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو اور اس کی عظمت کو، جو صرف اور صرف اس کی چادر ہے، اللہ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، اگر کوئی اسے پھاڑ دینا چاہے گا اور اس چادر کو کھینچ کر اپنے اوپر اوڑھنا چاہے گا، خود بڑا بننا چاہے گا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں۔ تو انسان سب سے پہلے عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں، دونوں موقع سے یہ احساس زندہ کرے کہ اپنے اندر شان و شوکت پیدا کرنے کے بجائے وحدت پیدا کرنی ہے، یونیٹی پیدا کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحم دل بننا ہے، ان کے لیے جھکاؤ پیدا کرنا ہے، لہجے میں نرمی پیدا کرنی ہے، اپنے مزاج کے اندر خوبصورتی لانی ہے، اپنے چہرے پر بشاشت اور خوشی لانی ہے، دوسروں کو دیکھ کر ان کا استقبال کرنا ہے، ان کے لیے اپنے کو نچھاور کرنا ہے، اکڑ کر نہیں رہنا ہے، سمٹ کر نہیں رہنا ہے، اور غرور اور انانیت کے ساتھ اللہ کی زمین پر نہیں چلنا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے سورہ حج میں جو آیات آئی ہیں، ایک آیت تو میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے کئی آیات آئی ہیں جس میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی کا فریضہ رکھا ہے۔ آپ بائبل میں دیکھیں گے جگہ جگہ قربانی کا تذکرہ ہے، ویدوں میں تذکرہ ہے، اور مختلف اقوام میں قربانی کرنے اور ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ فرق یہ ہے، اسلام کی قربانی صرف ایک اللہ کے لیے ہوتی ہے، مختلف دیویوں دیوتاؤں کے لیے نہیں ہوتی، مختلف لوگوں کو اس میں شریک نہیں کیا جاتا، صرف ایک اللہ کے لیے ذبح کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تم ایک بنو، ایک کو مانو، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، ایک طریقے پر تمہاری نمازیں ہوتی ہیں، ایک طریقے پر تمہاری اذانیں ہوتی ہیں، ایک طریقے پر تمہاری ساری عبادتیں انجام پاتی ہیں، تمہارے اوقات تقریباً یکساں ہیں، اس کے باوجود تمہارے دلوں کے اندر اگر ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو، ایک دوسرے کے لیے تعصب ہو، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، تو تم سچے پکے مسلمان نہیں ہو، تم اپنے پڑوسی قوموں سے متاثر ہو گئے ہو۔ اس لیے اپنے ذہن و دماغ کی صفائی کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے گردن جھکاؤ، اسی کے لیے سر جھکاؤ، اسی کے لیے اطاعت کا اور بات ماننے کا وعدہ کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات، ایک تو اسلام، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے، دوسرے اخبات کا ذکر فرمایا گیا کہ مخبتین کو خوشخبری دے دیجیے۔ مخبتین کون لوگ ہیں؟ جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اخلاص رکھتے ہیں، ان کے اندر سیلف لیسنس ہوتا ہے، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں میرے عبادت میں کتنی سچائی ہے، کتنا خلوص ہے، مسائل کے اعتبار سے کہاں تک ہم نے صحیح کیا، ہمارے اندر صحیح نیت، صحیح جذبہ ہے یا نہیں۔ اور اس بات پر وہ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اور آپ سے توفیق طلب کرتے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ قبول کریں گے۔ یہ اخبات ہے۔ اخبات کے معنی بتائے گئے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں مخبتین، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور وہ اللہ سے ملنے کا اور ملاقات کا ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے،
اور ایک خشیت طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر، والصابرین علی ما اصابهم، اور کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکروا اسم اللہ علیہ فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، کہ جب اونٹ اپنے پہلو کے بل گر جائیں اور تم اونٹوں کی قربانی کا وہاں ذکر آئے، یعنی قربانی دے چکو جس جانور کی بھی تم دے رہے ہو، اس کے بعد خود بھی کھاؤ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو ہاتھ تو نہیں پھیلاتے لیکن محتاج ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہاتھ پھیلاتے ہیں ضرورت مند ہیں، ان سب کو کھلاؤ۔ كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، ہم نے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، ایسے مضبوط جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم انہیں ذبح کر لیتے ہو، تاکہ تم ایک اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور اللہ اکبر پڑھو اور وہ بیان کرو۔ اور فرمایا گیا کہ اچھے کام کرنے والوں، احسان کرنے والوں کو، بہتر سلوک کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے، تمہارے اندر کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تمہارے دل کی جو سچائی اور خلوص ہے، تمہاری محبت ہے اللہ کے ساتھ، قریب ہونے کا تمہارا جو شوق ہے اللہ سے، یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ان تمام آیات میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اللہ کی عظمت اور کبریائی کا ذکر، یعنی توحید خالص، اس پر اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرنا، قسم کھانا کہ میں توحید سے 1 انچ برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ توحید کے معاملے میں ایک طرح کی نزاکت کو سمجھنا، اس کی حساسیت کو سمجھنا کہ یہ کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے، یہاں ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی، عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی، مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، دعائیں صرف اللہ سے مانگی جائیں گی، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اس بات پر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، خاندان میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے میں مسلمان ہوں، پھر اپنے خانوادے اور خاندان کا فرد ہوں، اس لیے میں ایک مسلم کی حیثیت سے زندگی گزاروں گا، میں ایک خاندانی مسلمان کی حیثیت سے رسم و رواج میں بندھا ہوا اور خرافات اور باطل چیزوں میں اپنے آپ کو پھنسا کر زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ بار بار ہیوملٹی کا درس دیا گیا، جھکاؤ اور تواضع کا درس دیا گیا، ایثار کا درس دیا گیا کہ خود ذرا نقصان اٹھا کر دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کو کھلانا، دوسروں پر خرچ کرنا، یعنی انسان کے اندر الٹروازم ہو، ایثار ہو، ترجیح دینے کی صلاحیت ہو، اپنے کو پیچھے رکھ کر آگے بڑھانے کی دوسروں کو کا شوق ہو۔ یہ ہے اس قربانی کا اہم پیغام، اور یہ پیغام کہ شکر بہت بڑی چیز ہے، گریٹیٹیوڈ بہت بڑی چیز ہے، بغیر شکر کے جذبے کے، اللہ کا شکر، بندوں کا شکریہ، اس کے بغیر ہماری زندگی کی ترقی جڑی ہوئی نہیں ہے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ احسان، احسان کے معنی صرف کسی کے ساتھ نیکی کرنا نہیں ہے، اس کا ذکر تو آ چکا، احسان ہر کام کو بہتر سے بہتر طریقے پر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اس کے آداب بتائے کہ تم اس طرح ذبح مت کر دو کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے لٹا دو، چھری تیز کرنے سے پہلے اسے ذبح کر دو، یا تم اس کو اس طرح ذبح کرو کہ اس کی گردن تم الگ کر دو۔ یہ آداب بتائے گئے، اور اس کے ٹھنڈے ہونے سے پہلے تم اس کی گردن الگ کر دو اور اس کی کھال اتارنے لگو۔ ان تمام آداب کا مقصد یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے ادب اور سلیقے اور بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر طریقے پر کیا جائے۔ اسلام کا یہ ادب ہمیں پرفیکشن سکھاتا ہے زندگی میں۔ تو اس پورے عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے زندگی کے اندر، گریٹیٹیوڈ ہے، الٹروازم ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر پرفیکشن پیدا کرنا ہے، ہر کام کو اتقان اور احسان کے انداز سے انجام دینا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی عراق سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسے گھرانے سے جہاں شرک عام تھا۔ آج ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارا پڑوسی شرک کرتا ہے، ہمارے آگے شرک، پیچھے شرک، دائیں بائیں شرک، ادھر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہاں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں مورتیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگنا کہ اللہ ہمیں اس سے ہمیشہ بچا کر رکھیے گا، یہ ہمیں تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ توحید خالص پر قائم رکھیے گا ہمیں اور ہمارے تمام اولاد کو، آل اولاد اور ہماری پوری نسل کو توحید پر باقی رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا کہ آپ نے ہمیں ایسا دین دیا کہ جس میں ہر بات واضح طور پہ سمجھا دی گئی، اور ایسے ملک میں بھی ہم اپنے حقیقی دین پر قائم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عراق سے سفر شروع کیا، انہوں نے اپنے والد کے خلاف محاذ کھولا، سمجھانے کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو ان کا راستہ چھوڑ دیا، ان کو سلام کر کے نکل آئے۔ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، ان کے عشق کا امتحان لیا، اللہ سے ان کی محبت کا امتحان لیا۔ اللہ نے ان کے لیے ان کے خلوص اور جذبے کو دیکھ کر یہ بات منظور کی کہ آگ کو گل و گلزار بنا دیا جائے اور اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا جائے، سلامتی میں تبدیل کر دیا جائے، اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ پھر جب وہ ہجرتیں شروع ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہاں سے حران جاتے ہیں جو آج ترکی کے علاقے میں ہے، اور پھر وہاں سے حلب شام کے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں سے فلسطین جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ حجاز چلے جائیں، مکہ معظمہ چلے جائیں، اور یہ پورا سفر دشواریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیچ میں وہ مصر، ایجپٹ سے بھی گزرتے ہیں جہاں حضرت سارہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اب تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا، بعد میں حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور حضرت ابراہیم کا دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے بھی ہو گیا۔ پھر اللہ نے بڑھاپے میں دونوں اولاد عطا فرمائی، اتنی لمبی مدت کے بعد جب بڑھاپے میں اولاد ملی، جس وقت کہ ان کی عمر 86 سال اور نہ جانے 100 کے قریب اس سے زیادہ ہو چکی تھی، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت ہاجرہ سے، حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی، اور پھر اللہ نے جو قربانی پھر مانگی ہے ان سے کہ آپ کو حضرت ہاجرہ کو اور چھوٹے شیرخوار اسماعیل کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور آج الخلیل میں جو ہیبرون کا مقام ہے فلسطین میں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقبرہ ہے، وہاں مدفون ہے۔ یہ پوری زندگی ان کی قربانیوں میں گزری ہے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ وہ صرف نبی نہیں ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ اور پھر جب بڑھاپے میں اولاد ملی ضعیفی کے موقع سے، تو کہا گیا ان کو ذبح کر دیجئے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے اللہ مجھے نیک اولاد دیجئے۔ ہم نے ایک بردبار اولاد کی ان کو خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعی، 13 سال کے ہوئے یا بالغ ہو گئے، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم کیا اس بارے میں رائے دیتے ہو؟ ظاہر اللہ کا حکم تھا، نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن بیٹے کو اعتماد میں لینا کہ کہیں وہ وقت پہ انکار نہ کر جائیں خدا نخواستہ، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے ابا جان آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ سوچئے کہ اسماعیل اتنی بڑی شخصیت، پھر بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے اچھا پائیں گے، اور اچھا بھی نہیں، صبر کرنے والا نہیں، بہت سے صبر کرنے والوں میں ایک صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ تواضع، یہ جھکاؤ ہے، یہ ادب ہے اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب باپ بیٹوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دی، فلما اسلم وتلہ للجبین،
اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ کھلا ہوا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے جنت سے مینڈا اتار دیا جو اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا، اور ذبح عظیم فرمایا گیا کہ بہت بڑا جانور اللہ رب العزت نے پیش کیا، اور عظیم جانور جس کی عظمت بھی ہے جو کہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے. اور عظیم کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قربانی کی سنت کو جاری و ساری فرما دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے نمونے جمع ہو جاتے ہیں. توحید ہے، اتحاد ہے، ایثار ہے، محبت ہے، ہجرت ہے، خدمت ہے، قربانیاں ہیں. اور یہ قربانیاں جنہوں نے ان کو وہ مقام دیا کہ وہ ابو الانبیاء ہو گئے. حضرت اسحاق کی نسل سے جو ان کے بیٹے ہیں تمام بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، اور بنو اسماعیل یعنی دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کے خاندان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بیت المقدس قبلہ تھا دعا کرتے تھے اللہ ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کو ہمارا قبلہ بنا دیجئے. مقام ابراہیم کو رکھ دیا گیا، صفا مروہ کو یادگار بنا دیا گیا، منی کو یادگار بنا دیا گیا، قربانی کو یادگار بنا دیا گیا. صرف حضرت ابراہیم ہیں انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ جن کے نمونے کو حقیقی نمونہ سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آج ان تمام اسباق کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں زندہ کریں، اور اس کے ساتھ ہم عہد کریں کہ قربانیوں کے ساتھ توحید پر قائم رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، چیلنجز کو فیس کریں گے، ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، سربلندی اور عظمت اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری عید الاضحیٰ کی نماز قبول فرمائے، اور ہر طرح کے تعصب سے، نفرت سے، غصے سے، بدمزاجی سے اوپر اٹھا کر اور ان سب کی قربانیاں دے کر، خصوصاً اپنی انانیت کی قربانیاں دے کر اللہ کی نگاہ میں باعزت اور سرخرو بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ صف بندی کر لیں، میں عید کی نماز کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کر دیتا ہوں، پھر نماز شروع ہو جائے گی.